ایران نے بحری ناکابندی غیر مؤثر بنانے کی حکمت عملی تیار کر لی. یا بنائے ہرموز کی ناکابندی متاثر نہیں کر سکتی. ایران کے پاس 8,000 کلومیٹر زمینی اور سمندری سرحد موجود ہے. ایرانی وزیر داخلہ کا بیان. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات. صدر نے ایران امریکہ مذاکرات کے لیے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور تمام ریاستی اداروں کو سراہا. اسلام آباد میں پاکستان، ترکی، مصر اور سعودی عرب سینئر سفارتی حکام کا افتتاحی اجلاس. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چاروں ممالک کے درمیان تعاون کا فریم ورک تشکیل دینے کی تجویز دے دی. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اطالوی وزیر اعظم کو کم ہمت قرار دے دیا اور کہا کہ انہیں لگتا تھا کہ جارجیا میلونی بہادر ہیں، مگر یہ غلط نکلا. اطالوی وزیر اعظم نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدے کی تجدید معطل کی تھی. ملک میں ایندھن بحران کے باعث شام 5 سے رات 1 کے درمیان 2.25 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا فیصلہ. پاور ڈویژن کے مطابق پیک آورز میں لوڈ مینجمنٹ کا مقصد بجلی کی قیمت میں تقریباً 3 روپے فی یونٹ اضافے کو روکنا ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کویتی ہم منصب شیخ جرار جابر الصباح سے ٹیلی فونک رابطہ. کویتی وزیر خارجہ نے امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہا. دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ بھی اسلام آباد ہی میں ہونے کا امکان. مغربی میڈیا کے مطابق پاکستان نے فریقین کو ایک بار پھر میزبانی کی پیشکش کر دی. جمعرات کو مذاکراتی عمل بحال ہونے کے امکانات روشن. CNN کے مطابق جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی. رائٹرز کے مطابق پاکستان نے اعلیٰ ایرانی سفارتکار نے مذاکراتی عمل کی تصدیق کر دی. امریکی نائب صدر JD وینس کا ایران کے ساتھ اسلام آباد مذاکرات میں نمایاں پیش رفت کا اعتراف. مذاکرات کو ناکام نہیں کہا. ایرانی وفد بے اختیار تھا، بعض امور کی منظوری کے لیے تہران جانا پڑا. JD وینس کا TV انٹرویو. امریکی نائب صدر کا پاکستانی قیادت کی سفارتی کاوشوں کا اعتراف. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ثالثی کی بہترین کاوشوں پر خراج تحسین پیش کیا. کہا کہ ان دو شخصیات کی کوششوں کے بغیر مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو پاتی. ایران ڈیل کے لیے بےتاب. مذاکرات کے دوران متعدد نکات پر اتفاق ہو گیا. یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہیں ہو سکا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکراتی عمل کو اطمینان بخش قرار دیا. سعودی عرب ایران کی ناکابندی کا مخالف. امریکی اقدام سے تہران مشتعل اور مذاکراتی عمل سے الگ ہو سکتا ہے، وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دی جانے والی دھمکیاں اور ناکابندی کے دعوے آبنائے ہرموز میں ڈوبنے لگے. چینی آئل ٹینکر بآسانی آبنائے ہرموز سے گزر گیا. رپورٹس کے مطابق یہ پہلا جہاز ہے جو امریکی ناکابندی کے آغاز کے بعد علاقے سے گزرا. ایران نے جنگ سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے امریکہ سے مذاکرات میں 270 ارب مانگے. ترجمان ایرانی حکومت کے مطابق حتمی نقصان کا تخمینہ اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے. اسرائیل کے جنوبی لیبنان میں سرکاری اسپتال پر بمباری. غاصب اسرائیل کے زخمی شخص کو ڈرون حملہ کر کے شہید کرنے کی ویڈیو وائرل. ایران اور لیبنان جنگ اسرائیل کو بھاری پڑنے لگی. اٹلی نے اسرائیل سے دفاعی معاہدے کی تجدید کا عمل معطل کر دیا. پاکستان کی کاوشوں سے مشرق وسطی میں جنگ بندی ممکن ہوئی. مارکہ حق میں پاک فضائی نے اپنا لوہا منوایا. ایڈمرل نوید اشرف کا PAF اکیڈمی رسالپور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. پاسنگ آؤٹ پریڈ میں پاس آؤٹ ہونے والے افسران کی شاندار پریڈ. OIC اجلاس میں پاکستان کے لیبنان میں اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت. لیبنان میں کشیدگی میں کمی اور انسانی رسائی پر زور. پاکستانی نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے اپنے خطاب میں کہا کہ لیبنان میں انسانی صورتحال نہایت سنگین ہے اور روز بروز بگڑ رہی ہے. اسرائیلی بمباری شہری آبادی کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے.
برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے لیبنان کو فوری طور پر جنگ بندی میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے واضح کر دیا کہ لیبنان میں بمباری شدید انسانی بحران کو جنم دے رہی ہے، جسے فوراً بند ہو جانا چاہیے۔ سر کیئر سٹارمر نے اسلام آباد میں امریکہ ایران کا خیر مقدم کیا اور پائیدار امن کے لیے سفارتی کاوشوں کو درست قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آبنائے ہورموز دوبارہ کھولنے کے لیے بہت کام درکار ہے۔ بانی پی ٹی آئی فوراً فنڈنگ کیس میں مرکزی ملزم قرار۔ ایف آئی اے نے حتمی چالان تیار کر لیا۔ کل تک اسلام آباد کی عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گندم کے کاشتکاروں کو 6 ارب روپے کا باردانہ مفت دینے کا اعلان کیا۔ مریم نواز نے کاشتکار سے 3,500 فی من گندم فوری شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان کا پہلا ورچوئل اسکول قائم۔ اے آئی ٹیچرز بھی متعارف کروا دیے گئے۔ پائلٹ بنیادوں پر صوبے کے 46 سرکاری اسکولز آن لائن نظام تعلیم پر منتقل۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے پنجاب کے مختلف شہروں میں آپریشن کے دوران 16 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ جنگ سے فتنہ الخوارج کا خودکش بمبار، خودکش جیکٹ اور دھماکہ خیز مواد سمیت گرفتار دہشت گردوں نے پولیس چوکیوں پر حملے کی منصوبہ بندی مکمل کر لی تھی۔ کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ میں گاڑی پر فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے واقعہ دشمنی کا شاخسانہ قرار دیا۔ فیصل آباد میں تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل کو روند ڈالا، سوار 2 افراد موقع پر جاں بحق۔ لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ چیئرمین پی سی بی کا وزیر اعظم کو پی ایس ایل میچز میں فینس کی واپسی کی تجویز دینے کا اعلان۔ کہا حکومتی پالیسیز کے باعث ملک میں توانائی کا بحران نہیں آیا۔ آئی سی سی چیئرمین کا امیدوار بننے کی ترتیب۔ پی ایس ایل کانٹریکٹ کے باوجود آئی پی ایل میں جانے پر زمبابوے کے فاسٹ بالر بلیسنگ مزار ربانی کے خلاف سخت ایکشن۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کھیلنے پر 2 سال کی پابندی عائد کر دی۔ ڈفرینٹ نمبر پہ ڈفرینٹ طریقے سے کھیلنا پڑتا ہے۔ اس ٹائم پہ کیا ریکوائرڈ ہے، کس طرح کھیلنا ہے، بورڈ کو بھی دیکھنا ہے، اور ایک سڈن اسٹرائک ریٹ کا بھی کافی رولا ڈلا ہوتا ہے ہر بات پہ۔ اور دیکھیں، میرا ماننا یہ ہے کہ کنڈیشنز کو پہلے آپ کو اسیس کرنا پڑے گا۔ قومی کرکٹر بابر اعظم کا اپنے اسٹرائک ریٹ پر لوگوں کی باتوں پر شکوہ۔ کہا ہر پچ ایک جیسی نہیں ہوتی، کنڈیشن اور صورتحال کو دیکھ کر کھیلتے ہیں۔ The cut back, Milinkovic Savic with the first time finish, buries it in the back of the net, and Al Hilal play of their own. Claudinho levels it up at 1 apiece, but what an assist. Ball into Ruben Neves, threads it through to Al Dossari. ایشین فٹبال کنفیڈریشن چیمپئنز لیگ کے میچز جاری۔ فیورٹ سعودی کلب الہلال ٹورنامنٹ سے باہر۔ پری کوارٹر فائنلز میں قطری کلب نے پینلٹیز پر 4-2 سے شکست دے دی۔